الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے پوری کائنات بنائی، بلکہ کائنات کی ہر چیز اور اس میں موجود ہر مخلوق کی تخلیق فرمائی، ان کی ضروریات کے ساری چیزیں مہیا فرمائیں، اور پوری کائنات کا نظام جس میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چاہے وہ چونٹی اور مچھر کی شکل میں ہو، اس سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق، پہاڑ، زمین، آسمان، سیارے اور ستارے، ان سب کا نظام بھی تنہا اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ اور وہ اس نظام کو چلانے میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی مشیر اور ایڈوائزر ہے،
اور نہ ہی اس کا کوئی معاون اور مددگار، وہ تنہا بلا شرکت غیرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بے نیاز، مخلوقات کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہو سکتی، کو چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے وہ عقل مند ہو یا عقل سے عاری ہو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، لیکن وہ جو اس سب کا خالق ہے وہ ان سب کا مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ہر ایک کو ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ کوئی نہیں اس کا، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ کوئی اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کا خاندان۔ ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے قرآن میں جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مماثل کوئی نہیں، اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں مختلف زمانوں میں کی۔ قرآن نازل ہوا، قرآن نے اہل باطل اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا رویہ اختیار کرنے والوں کا ایک قول نقل کیا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات، کہا یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنا لی، اللہ تعالی کی اولاد ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، سبحانہ، حالانکہ وہ ان کے اس طرح کے الزامات سے بالکل بری اور مبرہ ہے، پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی نہیں، نہ اس کو اولاد کی ضرورت، نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ اس کو بیٹے کی ضرورت، نہ اس کو بیٹی کی ضرورت۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اس کے پاس، ساری بادشاہت۔ انسانوں نے جس زمانے میں یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے مقابلے میں اسی زمانے میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان عرب مشرکین اور اس دور کے مشرکین کا یہ قول نقل کیا، اور اسی دور میں اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق کا قول نقل کیا ہے جن کو ہم جن کہتے۔ انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ ایک طرف عرب کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی، اس کے بالمقابل وہ ایمان لانے والے جنہوں نے کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ سب سے عظیم، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ قول نقل کیا ہے رب کائنات نے ان جنوں کا جنہوں نے قرآن سنا اور اس کو سن کر ایمان لے آئے۔ سورہ جن پڑھ، فرمایا کہ ان جنہوں نے کہا انہو تعالی جد ربنا، ہمارے رب کا مقام
اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، مشارکین کی ضرورت، ایڈوائزر کی ضرورت، مشیر کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو ناقص ہو، جس کی عقل میں کمی ہو۔ رب کائنات، اس کی تو بادشاہت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ ذرا آسمان کو دیکھو اور بار بار دیکھو، یہ آسمان اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے، دیکھو گے نہ اس میں کوئی کٹن ہے، نہ کوئی پھٹن ہے، نہ کہیں کوئی شگاف ہے۔ آج تم ذرا سی چھت ڈالتے ہو، لنٹر ڈالتے ہو، اپنے گھروں کی دیواروں کو ڈھکتے ہو اور اس میں شگاف آ جاتے۔ رب کائنات کا لامتناہ ہی آسمان، جو ہماری نظریں جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، فرمایا فرجع البصر کرتین، دیکھو بار بار، نظر تمہاری لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی، تم کو کوئی کٹن اور پھٹن اور کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی پلر نہیں نظر نہیں آئے گا۔ رب کائنات کی یہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ کائنات ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے۔ کب سے چل رہا ہے؟ کوئی کسی کے پاس اس کی تعین اور تحدید نہیں، اور کب تک چلے گا کسی کو معلوم نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نظام میں کوئی کمی آئی ہو، سورج نے نکلنا چھوڑ دیا، چاند نے غروب ہونا چھوڑ دیا ہو، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو بے نیاز، اس جیسا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس، سارا نظام چلانے والا وہ بے نیاز، اور اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور خرچ نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے وہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، لوگوں کو عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے بھی واضح حدیث صحیح مسلم کی ذرا اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی محتاجی، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میں تو سب کچھ اپنے بلبوتے پر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تو چاند پر کمندیں ڈال دی، میں تو فضاؤں میں اور ہواؤں میں اڑنے لگا۔ لیکن یہی فضائیں اور ہوائیں جن میں وہ اڑ رہا ہے اور اڑ کر وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا ہے، رب کی برابری کر رہا ہے، لوگوں کو رب کے برابر قرار دے رہا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی اس اڑنے والے انسان کی ایک مشین میں ذرا سی خرابی پیدا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح نہیں کر سکتی۔ اور آنے واحد میں چند سیکنڈوں میں، منٹ تو بہت دور کی بات، چند سیکنڈوں میں سینکڑوں انسان لوگوں کی نظروں کے سامنے جل کر راکھ ہو جاتے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا ہونے میں، روزی حاصل کرنے میں، بولنے میں،
چالنے میں، فضاؤں میں اڑنے میں، سمندر کی تہوں میں سفر کرنے میں اور دوسری چیزوں میں رب کے محتاج ہو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، کیا جانتے تھے؟ کس لائق تھے؟ لا تعلمون شیئا، تم بول نہیں سکتے تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، تم کھا نہیں سکتے تھے، تم پی نہیں سکتے تھے، تم کوئی بات کہہ نہیں سکتے تھے، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھ بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارا دل بنایا، لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کرو رب کا، وہ بے نیاز ہے۔ اسی کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا تو کون ہے جو میری بیماری کو دور کرتا؟ وہی اللہ رب العالمین، وہی اللہ رب العالمین، الاؤ سے جلتی ہوئی آگ سے جس کے پاس لوگ جا نہیں سکتے، ابراہیم کو اپنے ایک بندے کو صحیح سلامت واپس لے آتا، وہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہاں ہزاروں انسانوں کے سامنے لوگ ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں، لوگ آگ میں جھلس جاتے ہیں، لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ ایک ایسے وائرس سے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا اس کے سامنے اس کے اپنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آکسیجن کی کمی سے مر جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، محتاج بن کر رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کی محتاجی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری عاجزی اور اپنی بے نیازی کا تذکرہ کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لمبی حدیث اور انتہائی عظیم حدیث، کبھی موقع آئے گا اس پوری حدیث پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ٹکڑے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے بندو سنو، تم سب اگر مجھ کو نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے، مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سب مل کر مجھ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم سے پہلے کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، تمہارے انسان اور تمہارے جن، یہ سب مل کر دنیا کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے انداز میں متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ، تم سے بعد کے لوگ، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب سے زیادہ فاسق، فاجر، اللہ کے نافرمان جیسے اور باغی جیسے انسان کی شکل میں ہو جائیں، سب اللہ کے نافرمان، سب اللہ کے باغی، سب مشرک، سب بدعتی، سب اللہ کا انکار کر دیں، فرمایا اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور آگے فرمایا، اے میرے بندو، تم سے پہلے کے لوگ اور تمہارے بعد کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جن مل کر سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں، سب اپنی اپنی عرضداشتیں پیش کریں۔ ظاہر ہے یہ انسان جو بادشاہت بھی چاہتا ہے، جو مال بھی چاہتا ہے، جو کروڑوں کا بینک بیلنس بھی چاہتا ہے، جو ارب پتی کھرب پتی ہونا چاہتا ہے، جو اور بھی نہ جانے، انسان کی خواہشات کی تو کوئی حد نہیں۔ فرمایا سب مل کر مانگیں ایک میدان میں جمع ہو کر، اور میں سب کی ضروریات کو پورا کر دوں گا،
سب کی مانگی ہوئی چیزیں پوری کر دوں گا، اور میرے خزانے میں، میری بادشاہت میں سب کی ضرورتیں پورے کرنے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکال لو۔ سوئی کو سمندر میں، بالٹی میں نہیں، لوٹے اور گلاس میں نہیں، جگ میں نہیں، فرمایا سمندر میں ڈالو سوئی کو اور نکال لو۔ کتنا پانی سوئی پر آئے گا؟ کتنا پانی؟ اس عظیم سمندر میں کیا کمی واقع ہوگی؟ اگر دیکھا جائے تو شاید ہمارا کیلکولیٹر اور ہمارا کمپیوٹر اور حساب کا جو بھی آلہ ہو، کوئی بھی مشین ہو، شاید اس کا حساب نہ کر سکے کہ سمندر کے اتنے بڑے پانی میں سوئی میں کیا پانی آیا۔ فرمایا میرے خزانے اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تم سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ بے نیاز، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں۔ تم ہو محتاج، اگر محتاج نہ ہو اور اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم غنی ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، خالق کی ضرورت نہیں، مالک کی ضرورت نہیں، مشکل کشا کی ضرورت نہیں، حاجت روا کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، تو ذرا غور کریں ہم اور آپ، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بیماری میں مر جاتا ہے، خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، اپنے عزیزوں کو بیماریوں میں مرتا ہوا دیکھتا ہے، علاج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محتاج ہے اس رب کائنات کا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اگر کسی بیمار کو وہ شفا دے تو شفا مل سکتی ہے، اور اگر وہ شفا نہ دے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی مریض کو شفا یابی وہ دے سکے۔ اور اس سے تو ہم اور آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس بے نیاز کے سامنے اگر ہو سکتے تو ابراہیم علیہ السلام اس قادر مطلق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاتے، دعائیں نہ کرتے، اس وقت بھی جب انہوں نے اپنے اولاد کو چھوڑا تھا۔ کہاں؟ وادی غیر ذی زرع میں۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا تھا وادی غیر ذی زرع میں، اس جگہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہاں چھوڑا تھا، اور چھوڑتے وقت دعا کی تھی کہ اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، ان کو نماز کا پابند بنانا، اور دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے۔ آج ہم اللہ کی ایسی مخلوق کو اللہ کی طرح بے نیاز سمجھتے ہیں جو کسی لائق نہیں، جو کسی لائق نہیں ہے، جو اس لائق بھی نہیں کہ دنیا میں اپنی موت کے بعد آنکھیں بند ہو جانے کے بعد خود اپنا غسل کر سکے، خود اپنے آپ کو کفن پہنا سکے، خود چل کر قبر میں جا سکے، خود دفن ہو سکے۔ ہم بھی تو اس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے ہیں کہاں؟ قبرستان۔ وہ محتاج ہے ہمارے غسل کا، وہ محتاج ہے ہمارے کفن کا، وہ محتاج ہے ہمارے اٹھانے کا۔ اس مخلوق کو ہم نے اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ رب العالمین کے برابر کوئی بے نیاز ہو سکتا تھا، کسی مخلوق کے ہاں اگر بے نیازی ہو سکتی تھی، تو وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جن کو معراج کرائی گئی، جن کو اسرا کرایا گیا، جنہوں نے بیت المقدس میں انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی، جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور بھی کیا کیا فضائل۔ لیکن وہ نبی، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ انسانیت میں سب سے افضل انسان،
وہ نبیوں اور رسولوں میں سب سے عظیم مرتبے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم اپنے رب کے سامنے کچھ نہیں، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ہم کو سکھائی۔ ذرا یاد کریں وہ غزوہ بدر کا وہ معرکہ کہ 313 صرف 313 اور جن کے پاس معمولی سے ہتھیار، معمولی سی دفاعی طاقت اور قوت، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جو اس وقت کے ہر ہتھیار سے لیس، جو بھی ہتھیار اس وقت ہو سکتا۔ حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، سامنے مشرکین مکہ کے لشکر کو دیکھا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میں تو اتنا عظیم انسان ہوں، میں تو امام الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آج ہمارے پاس ذرا سا کچھ ہو جائے پھر دیکھیے صاحب ہم تو نماز تک نہیں پڑھتے، رب کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے، رب سے دعائیں نہیں کرتے۔ وہ امام الانبیاء جب پریشانی کا موقع آیا، جب یہ حالات آئے، حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے اس مقام پر آپ اپنے رب سے آپ نے لو لگائی، اپنے ہاتھ اٹھا دیے آپ نے اور دعا کی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے نبی کو تو بلندی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، اہل ایمان کو عزت عطا فرمائے گا، وہ وعدہ آج پورا کر دے۔ اگر تو چاہے تو آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت نہ کرے، تو ظاہر ہے سب کو تہہ تیک کروا دے، سب ختم ہو جائیں یہیں پر، اور اگر نہیں تو ان کو نصرت عطا فرما۔ اتنی رو رو کر دعا کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے وہ چادر جو آپ اوپر اوڑھے ہوئے تھے وہ نیچے گر گئی۔ آئے صدیق اکبر، آپ کو پیچھے سے چمٹا لیا اور کہا اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ اس انسان میں چاہے ہمارے اور آپ جیسا عام انسان ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا اللہ کا نافرمان بندہ ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تم کو روزی دے سکے؟ اور یقیناً نہیں۔ تو اللہ کی بے نیازی کو کہ وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں، وہ بلا شرکت غیرے پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ہم اس کے محتاج، ہم اس کی رحمتوں کے ضرورت مند ہیں، ہم اس کے روزی کے محتاج، ہم اس کی رحمت کے محتاج، ہم اس کی بارش کے محتاج، ہم شفا یابی کے محتاج، ہم اس کے مشکل کشائی کے محتاج، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم قدم پر محتاج ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھیں اور اس کو بے نیاز سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غیر اللہ کی ہر قسم کی عبادت سے، شرک سے، بدعت سے اور دوسری خرافات سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، پریشان ہیں، غیروں کے اغیار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، رب کائنات ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی
عفت و عصمت کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی خواتین کی حفاظت فرما۔ رب کائنات ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں تو رکھے ایمان اور اسلام پر برقرار رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔